نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. صدق رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین، میرے دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کے دن پر پھر سے موقع دیا ہے. الحمدللہ ہم نے پچھلے جمعے کو عقیدہ توحید جتنا بھی ہمیں علم کا ٹوٹا پھوٹا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اب الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ رسالت جس طرح میں نے تلاوت کری وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہمارے پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. پھر میں نے دوسری تلاوت کری ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مہر لگ گئی الحمدللہ. اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا نبی بعدی بھی بولا، میرے بعد کوئی نبی بولو نہیں ہے. اب ہم چاہیے عقیدہ ختم نبوت کو کس طرح تحفظ پہ لے کر آئے، ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر کس طرح کام کرنا چاہیے. تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے محمد عربی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے. بہت سارے نبی جو آئے، انبیاء کرام الصلاۃ والسلام کی ہستیاں حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کا سلسلہ چلا. پھر ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا. آخری نبی جو تھے میسنجر آف گاڈ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ نبی تھے. سیکنڈ لاسٹ نبی ہمارے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ہے. لاسٹ نبی ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جب نبیوں کا مقام اتنا بلند ہے، نبیوں کی فضیلت اتنی بلند ہے، نبیوں کی جو چیزیں ہیں ان کی سبھی اعلیٰ ہیں، جب پیارے آقا سرکار دو علیہ وسلم کی کتنی اعلیٰ ہوں گے.
ہر نبی کا درجہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا درجہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ، حضرت ہارون علیہ السلام کا درجہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا درجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ، حضرت آدم علیہ السلام کا اپنا درجہ۔ تو ہر نبی کا کیا ہے، سب کا اپنا اپنا کیا ہے، درجہ ہے، بے شک اس کو کوئی شک نہیں۔ انبیاء کرام والسلام کی جو جماعت ہے وہ معصوم ہے، کیا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت معصوم ہے، اس میں بھی کوئی شک بولو نہیں ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے اوپر ختم نبوت نازل ہوئی اور اوپر سے نبوت نازل ہوئی، وہ بھی ختم نبوت، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز بخشا، ایک اعزاز دیا نبوت کے ذریعے سے، مگر میرے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا اعزاز دیا۔ کیا شان تھی، تبھی تو قرآن فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ تمام جہانوں کے کیا بن کے آ چکے، رحمت للعالمین بن کر آ چکے، الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بھی کئی گنا زیادہ بلند درجہ ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، الحمدللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ ہم نظر ڈالیں، ان کی جانشین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت پہ نظر ڈالیں، ان کے گھرانے پہ اہل البیت کے اوپر سیرت پہ نظر ڈالیں، کیا شان تھی ان کی سیرت کی، کیا شان تھی ان کی سیرت کی، کیا عظیم رتبہ تھا پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سامنے تھے، تو نماز اکثر ہوتی تھی، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پیچھے مقتدیوں کے ساتھ مقتدی بن کر کھڑے ہوتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کہا، اے میرے یارو دوستو، تم لوگ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرو، کیونکہ میں پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، ہمیں کس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، ہمیں تو صرف 180 ڈگری دکھ رہا ہوتا ہے نا، صرف 180 ڈگری، پیچھے کا کچھ نہیں دکھ رہا ہوتا، مگر ہمارے سرکار کو پیچھے کا بھی دکھ رہا ہوتا ہے، الحمدللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور معجزہ دیا ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ صرف اللہ کی وجہ سے۔ یہ اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، معجزہ تھا، بے شک اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا معجزہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا معجزہ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے معجزے تھے۔ تو یہ مقصد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، سرکار کی سیرت اپنانی ہے، سرکار کی سیرت پڑھنی ہے، تو پھر ہمیں بھی انہی کی طرح کوشش کرنی ہے کہ بھائی نبوت اب ختم ہو گئی، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس پہ کوئی شک بولو نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے۔ جو شک کرے وہ پکا بے ایمان اور کافر ہے، کہ نبی کی نبوت پہ شک کرے، وہ شک کی بنا پہ دیکھے، پکا گستاخ رسول ہے، پکا گستاخ رسول ہے، جو ہمارے پیارے نبی کی نبوت کو نہ مانے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے پیارے نبی کی نبوت کو نہیں مانے، وہ کیا ہے؟ پکا گستاخ ہے، پکا کافر ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت ہے، اس کے بعد لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں آئے گا، الحمدللہ، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ مقصد صرف ہمارے سرکار دو علیہ وسلم کی فضیلت ہے،
اللہ کے بعد جو سب سے بلند رتبہ، اللہ رب العزت کے بعد، اللہ جل جلالہ شانہ کے بعد سب سے بڑا جو رتبہ ہے نا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، الحمدللہ۔ اور کوشش کریں ہم عاشق رسول بنتے ہیں، بے شک ہم عاشق رسول ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر سرکار جیسی سیرت بھی اپنانی پڑے گی، سرکار کے یاروں کی سیرت بھی اپنانی پڑے گی، سرکار کے گھر والوں کی سیرت بھی اپنانی پڑے گی، ان سب کا احترام بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہی سرکار سے محبت کا دعویٰ ہے۔ عاشق رسول تو ہے مگر سیرت نہیں اپناتے، عاشق رسول تو ہے مگر سیرت نہیں اپنا رہے۔ بھائی سیرت کے نام پر کیا کچھ کر رہے ہیں؟ بھائی سیرت ہمیں اپنانی ہے، سیرت اپنانی ہے، چاہے کچھ بھی ہو، جو نبی کے قول ہیں، جو نبی کے کام ہیں، جو نبی کی عادتیں ہیں، جو نبی کی سیرت ہے، ان سب کو کیا کرنا ہے؟ اپنانا ہے، الحمدللہ۔ اور یہ کوشش کریں اپنانا، کوئی مذہب کی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ ہم کس کس کے اکثر اس کے نام لیتے ہیں، کس کس کو آئیڈل بناتے ہیں، کس کس کو بولتے ہیں، وہ ہم ان کی جو موجودہ زندگی میں ایکٹرز ہیں، کرکٹرز ہیں، فلاں ہیں، جمکانہ ہیں، جو بھی ہیں، فلاں شخص جو بھی ہے، تو یہ سب یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی زندگی کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم لے رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ تو فلاں ایکٹر ہے اس کی یقین کرو یار، یہ فلاں کرکٹر ہے اس کی طرح کھیلو یار، یہ فلاں وہ ہے اس کی طرح کرو یار، یہ فلاں یہ ہے تو فلاں اس کی طرح کرو، مگر اس کو آئیڈل سمجھ لگتے ہیں۔ مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کو ہم آئیڈل بناتے ہیں، بہت لوگ بناتے ہیں، احترام سے نام لیتے ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کو تیار نہیں ہے۔ سیرت کو اپنانا لازم ہے۔ سیرت اصل چیز پیروی ہے، پیروی کرتے ہیں نا، ہم کسی بندے کی بولتے ہیں یار ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کے وہ کر رہے ہیں، اس کے کام کر رہے ہیں، یا اس کی جگہ کام کر رہے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں یار، اس کی بات کو لے رہے ہیں، اس نے کچھ اچھا بولا ہے تو ہم کیا کرو گے؟ پیروی۔ جو سرکار دو عالم ہے، جو کائنات میں سب سے اللہ کے بعد جو سب سے بلند مرتبہ ہے، اس کی ہم پیروی کرنے لگ گئے نا، تو آپ کی دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں آسان کامیاب ہے، گارنٹی دے رہا ہوں بھی سمجھ، آسان اور کامیاب زندگی ہے اگر آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیا، نمبر 2 ان کی پیروی کری اور ان کے احکامات کے اوپر چلے، انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ دے رہا ہوں کہ گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں، دنیا میں بھی امن، آخرت میں بھی امن، انصاف، ہر جگہ انصاف اور ہر جگہ ایمان ملے گا، اور ہر جگہ سکون اور راحت اور کوئی پریشانی نہیں آئے گی جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساتھ ہوگی، اللہ کا کلمہ طیبہ ساتھ ہوگا، رسول اللہ کا کلمہ ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سیرت کو اپنا لوگے، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگے۔ یہ میں ابھی گارنٹی اس کے ساتھ بہت دعویٰ کر رہا ہوں، میں ہو جاؤ گے کامیاب اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی سیرت کو اپنایا۔ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھ لیں، انہوں نے ایک بار بھی نبی سے جدائی نہیں کری، ایک بار بھی، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سیرت دیکھیں اٹھا کے، تمام سیرتیں وہی ہیں جو نبی کی سیرت تھی، انہوں نے وہی کام کیا جو نبی نے کام کیا، جو نبی نے کام کیا وہی نبی نے، جو عمر نے کام کیا۔ تو عمر کی آپ زندگی میں سکون دیکھیں کتنا تھا، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ پورا سیرت مبارکہ اٹھا کے دیکھیں، کس طرح نبی سے محبت کرتے تھے، کس طرح سخاوت سے بھری پڑی ہوئی چیز تھی ان کی، کس طرح محبت کے رنگ آتے تھے، وہ ہر جگہ محبت ہی محبت کرتے تھے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے اور ہر چیز میں وہ نبی کا ساتھ دیتے تھے، کبھی وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرو تو وہ شجاعت میں آگے، تلواروں میں آگے، جنگوں میں آگے، اطاعت میں آگے، ہر چیز میں آگے، انہوں نے سیرت کی چھوڑی، ان کو
نبی کی بیٹی بھی ملی، عثمان کو بھی نبی کی بیٹی ملی، بیٹیاں ملی، اور علی کو بھی نبی کی بیٹی ملی، اور دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ حضرت حسن کو دیکھو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، کیا شان تھی ان سب کی یار۔ وہ اگر ان جیسے ہم سیرت کو اپنا لیں، ان جیسی سیرت کو ہم بتا لیں تو کس طرح کامیاب ہوں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 64,65,000 مربع میل پہ حکومت کی، حضرت عمر فاروق نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی، تو کس طرح انہوں نے نبی کی سیرت کو دیکھا، کبھی تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے رضی اللہ عنہ لگا ہوا۔ الحمدللہ۔ اب آپ دیکھو نبی پاک کے سپاہی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں کتنا عشق ہوگا یار۔ آپ دیکھو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جنت کا وعدہ لے لیا۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ وذلک مثلہم فی الانجیل۔ الحمدللہ محمد اللہ کے رسول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ آپس میں رحم دل تھے، اور وہ آپس میں رحم دل تھے، وہ کفار کے لیے حاوی ہوتے تھے۔ وہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ ان کی مثالیں تورات میں بھی ہے اور ان کی مثالیں انجیل میں بھی ہے۔ جس قرآن نے خود وضاحت کری ہے صحابہ کرام کی، وہ عاشق رسول تھے، انہوں نے سیرت اپنائی ہے۔ آپ حضرت امیر حمزہ کی تاریخ پڑھیں، حضرت علی کی تاریخ پڑھیں، حضرت عمر کی تاریخ پڑھیں، خالد ابن ولید کی پڑھیں، سعد ابن وقاص کی پڑھیں، امیر حمزہ کی پڑھیں، اور ابو بکر کی پڑھیں، عمر کی پڑھیں، عثمان کی پڑھیں، علی کی پڑھیں، معاویہ کی پڑھیں، حسین کی پڑھیں۔ آپ تمام صحابہ کرام کی تعریفیں کریں، انشاءاللہ آپ کو ایک نہ ایک دن اجر ملے گا، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اور وہ آپ کس کی سیرت اپناؤ گے؟ حیات الصحابہ پڑھو، عقیدہ رسالت پڑھو، عقیدہ توحید پڑھو، دیکھو پہ تمہارا دل گارڈن نہ ہونا، دنیا میں سمرے گی، آخرت میں سمرے گی، انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور سکون میں رہو گے، راحت میں رہو گے۔ بس ان کی سیرت اپناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بناؤ اپنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا ہے تو کامیاب ہوگے۔ اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دیا تو ناکام ہوگا۔ تم تمام ڈگریاں حاصل کر لو، ڈاکٹر کی، انجینئر کی، پائلٹ کی، کرکٹر کی، ہر کسی کی ڈگریاں حاصل کر لو، اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپناتے، ان کی دین کو نہیں سیکھتے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود دین سیکھے اور دوسروں کو دین سکھائے۔ اور اس کا مقصد یہی ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، دین کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے اور دنیاوی واجب ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا بھی ہے، ان کے عمل کو بھی لے کے چلنا ہے، ان کے صحابہ کو بھی لے کے چلنا ہے، ان کے اہل البیت کو بھی لے کے چلنا ہے۔ تمام محدث، مفسر، مدثر جتنے بھی ہیں، مفتی جتنے بھی یہ ساری چیزیں میرے منہ سے نہیں نکلا، مگر پھر بھی میں یہ بات کو کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا احترام کرو گے، انشاءاللہ تمہاری زندگی میں کبھی رکاوٹ کوئی بھی نہیں بن سکتا۔ آپ بولتے فلاں مصیبت، فلاں مصیبت، فلاں مصیبت، فلاں مصیبت، فلاں مصیبت، نہیں آئے گی وہ مصیبت اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت اچھی طرح ہوگی۔ پیروی کرنا دشوار ہے، عشق رسول تو عام ہے مگر پیروی کرنا دشوار ہے۔ اگر عشق رسول ہوگا تو پیروی کرنا بھی آسان ہے۔ سچا عشق رسول ہونا چاہیے، ختم نبوت کا پیرا لگاؤ، انشاءاللہ اس کام میں ایسا برکت ہے۔ اگر آپ جماعت میں جیسے کہ تبلیغ کرنے نکلتے ہو، لوگوں کو تبلیغ کرنے نکلو اور لوگوں کو بولو کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات پر چلے، اور انشاءاللہ ضرور چلے، تو ضرور انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ یہ آپ کس کا کام کرو؟ انبیاء کرام کا کام کرو۔ کیونکہ اب تو کوئی بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا تو یہ ذمہ داری امت کو تھوپی گئی ہے، تو یہ امت کا کام ہے جتنا کچھ آتا ہے سنا دو، جتنا کچھ آتا ہے بتا دو۔ اگر تمہیں ایک آیت کیوں نہیں آتی ہو نا، انشاءاللہ ضرور تم اس کو بتاؤ، خود دین سیکھو، دوسروں کو دین سکھاؤ۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے، دوسروں کو قرآن سکھائے۔ تو انشاءاللہ اس کا عزم کریں، انشاءاللہ ضرور عزم کریں۔ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو اس کو ضرور عزم کریں اور
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لازمی اپنائیں تاکہ آپ بھی کامیاب ہو اور میرا بیان کرنے کا حق بھی ادا ہو جائے۔ آپ نے ختم نبوت کا پہرا لگانا ہے انشاءاللہ ختم نبوت کو بھی پہرا لگائیں گے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت بھی بچائیں گے اور تمام احکامات جو دین کے وہ بھی پورے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کے راستے میں چلا، اس راستے میں نہ چلا جو گمراہ تھے، اس راستے میں چلا جو تیرے سچے اور نیک بندے تھے۔ انشاءاللہ بالکل ختم نبوت کا پہرا بھی لگے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پہرا بھی لگے گا، ان کی آل پہ پہرا لگے گا، ان کے اصحاب پہ پہرا لگے گا۔ انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے اور کامیاب ہو کے بھی دکھائیں گے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت بھی کریں گے۔ ہر باری میں آیت پڑھتا ہوں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، بس یہی آیت آپ نے ذہن میں بٹھا لو، کس طرح اطاعت کرنی ہے، کس طرح ہم نے لوگوں کو بتانا ہے، کس طرح میٹھے اور ٹھنڈے دل سے بتانا ہے اور کس طرح ہمیں لے کے چلنا ہے۔ تو یہی مقصد ہے، ختم نبوت کا پہرا مت چھوڑا، ختم نبوت کے منکر مت ہونا، ختم نبوت کا پہرا لگاتے رہنا اور جتنے بھی ختم نبوت کے منکرین ہیں ان کو جواب دیتے رہنا اور ختم نبوت کا ہمیشہ پہرا لگانا اور تازہ ایمان جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بولے کہ واقعی میرا پکا امتی تھا، ایسا شرف حاصل کر کے اوپر جانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دیکھ کے خوش ہو تمہارے اعمال پہ، یہ واقعی عمل کرنے والا تھا۔ سیرت اپنانی ہے، سیرت بس ختم، ادروائز کچھ نہیں۔ جو بھی بولے آپ کو بھائی سیرت عاشق رسول بننا ہے تو اس کے لیے سیرت بھی اپنانی پڑے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اوپر چلنے کی اور آل و اصحاب کے اوپر بھی ان کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔